اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے چیلنجز ٹو پولیٹیکل پارٹیز۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ وہی چیپٹر ہے، اصل میں اس کا مین ٹاپک جو ہے پولیٹیکل پارٹیز، اسی میں ایک سب ٹاپک ہے چیلنجز ٹو پولیٹیکل پارٹیز۔ ہم نے بتا دیا کہ یہاں پہ کون کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو پولیٹیکل پارٹی کیسے وجود میں آ جاتی ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں لازمی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹی نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے کون ہے اور علاقائی پولیٹیکل پارٹی کون ہے، یہ بھی بتا دیا ہے۔ تو اس کے بعد نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اس میں مشکلات پیدا کرتے ہیں اس پولیٹیکل پارٹیز میں۔ اس میں پہلا یہ ہے لیک آف ڈیموکریسی، انٹرنل ڈیموکریسی، لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی۔ اس لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی میں کیا آتا ہے کہ یہ پہلا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے جو لیڈرشپ کا ہونا لازمی تھا اس میں کچھ چیزیں لیک ہم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پارٹی، جو بھی لیڈر اس پاور کو گین کر کے نہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو کوئی مطلب نہ اس کا کوئی احتساب نہیں ہوتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب یہ پاور گین کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کو کوئی حساب لینے والا نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ جو اس کو ڈیموکریٹک رائٹ ملتا تھا، جو یہ لیڈرشپ، جو یہ پاور گین کرتا ہے لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے، تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہے ڈائناسٹک سکسیشن، جو آپ دیکھتے ہو کہ ڈائناسٹی رول بھی ہم دیکھتے ہیں، دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی لیڈر کو چنا ہوا ہوتا ہے تو لیڈر لوگوں کی رائے کی وجہ سے بنتا ہے، لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب وہ آگے آ جاتا ہے اس میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ہم پاور میں لاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نا جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جب اس کے اپنے ہوتے ہیں، اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، تو اصل میں نا وہی پاور لے جاتے ہیں، وہی پاور کو گین کرتے ہیں، اور اس کے پاور کو، جو لیڈر کو ہم نے پاور دیا ہوتا ہے، اس کا وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ اس پاور کو، اس کی لیڈرشپ کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نا غلط میسیج دیتے ہیں۔ ٹاپ پوزیشنز ان دا پارٹیز آر آلویز کنٹرولڈ بائی دا ممبرس آف ون فیملی۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دس از انفیئر to the other members and bad for the democracy, as people who do not have adequate experience or popular support come to the occupy position of power۔ یعنی وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں نا، پاور تو ہم نے دوسرے کو دیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس پاور کو گین کر کے نا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جو ہم آج یہاں پہ کہتے ہیں کہ چیلنجز آف پولیٹیکل پارٹیز، اس میں ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی، دوسرا بتا دیا ہے ڈائناسٹک سکسیشن، اور تیسرا جو ہے اس میں منی اور مسکولر پاور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ منی کا غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے، طاقت کا غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ اقتدار میں آ جاتی ہے، یا جو اقتدار میں نہ ہو کے بھی نا اس کے پاس پاور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس پاور کا غلط استعمال کر کے، یا اس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس پیسوں کا غلط استعمال کر کے نا وہ لوگوں کی رائے بھی بدل دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ووٹ کس کو دیں، وہ اس بنیاد پہ ووٹ دیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اس کی لیڈرشپ کو پرکھیں، اس کی سچائی کو پرکھیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کا استعمال ہوتا ہے، پیسوں کی وجہ سے نا ہماری رائے بدل دی جاتی ہے، پیسوں کی وجہ سے نا سب کچھ کیا جاتا ہے۔ یا ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسکولر پاور کی وجہ سے، جیسے کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کسی کے پاس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی نا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نا مطلب سب کچھ یہ اس ڈیموکریسی میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، اس سے ان کو نقصان ہو جاتا ہے کہ اب لوگوں کا بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے، لوگ اس میں زیادہ یقین نہیں رکھتے اس میں مطلب۔ اور تیسری بات یہ ہے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، نو میننگ فل چوائس ٹو دا ووٹرس۔ اب ووٹر کے لیے نا کوئی چوائس بھی نہیں ہوتی ہے، یہ اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے چیلنج ہے۔ ایک میں نے بتا دیا کہ ہم ڈیموکریسی کا خیال نہیں رکھتے، ہاں، دوسرا میں نے بتا دیا ہے کہ ڈائناسٹک سکسیشن ہے، تیسرا میں نے بتا دیا ہے کہ
پیسوں کا زور ہے، مسکولر پاور ہے، اور چوتھا جو ہے میننگ فل چوائس بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈر ایک پارٹی کے ساتھ آتا ہے، دوسرے دن اس کو لگتا ہے کہ اب اس پارٹی میں میرے لیے اتنی جگہ نہیں ہے، میں پیسے نہیں بٹور سکتا ہوں، میں دوسری چیزیں نہیں، یہ دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، تیسرے دن ہم اس کو دیکھتے ہیں تیسری پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک ہی مطلب لیڈر نا صرف پیسوں کے بل کے لیے، پیسوں کے لیے نا یہ پارٹی کو چینج کرتا ہے، یہ اپنے سب کچھ ضمیر چینج کرتا ہے، سب کچھ۔ ایک دن یہ ایسا مینیفیسٹو لے کے آتا ہے، دوسرے دن دوسرا مینیفیسٹو لے، جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے لیڈر جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ، وہ زیادہ تر یہ بھائی چارے پہ، آپسی بھائی چارے پہ زور دیتے تھے۔ جب یہی لیڈر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جی اب ان کو لگتا ہے کہ ویو اچھی نہیں ہے، دوسرے دن مطلب ان کا مینیفیسٹو ہی چینج ہوتا ہے، وہ مذہب کے لیے لڑتے ہیں، وہ بی جے پی میں جاتے ہیں، وہاں پہ مطلب نا ہندوتا کے لیے لڑتے۔ تو اب یقین کریں تو کس پہ کریں، تو یہ سب سے بڑے چیلنجز ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، یعنی ان کو نا اپنے آپ کو، ان لیڈرز کو نا چینج کرنا، ایک نیا کچھ سسٹم بنانا ہے تاکہ یہ لیڈر ایسا نہ کر سکے، یہ لوگوں کو استحصال نہ کریں، یہ لوگوں کے ساتھ ذاتی نہ کریں۔ اس لیے نا اس ڈیموکریٹک سسٹم کو نا، اس پولیٹیکل پارٹی سسٹم کو نا بہت سارے خطرات لاحق ہے۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے نا ایک نیا قانون، کچھ نئے سجیشنس میں لانے ہیں، جس سے نا یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے بیٹا یہی چیلنجز ہے پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اگر کل کوئی پوچھے گا کہ کون کون سے چیلنجز ہے، تو آپ بیٹا یہی کہنا: لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی، ڈائناسٹک سکسیشن، money and muscular power, no meaningful choice to the voters۔ یہ دو چار چیزیں ایسی ہیں جو اس میں رکاوٹیں ڈالتی ہے، اور اس کے لیے نا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت خطرہ ہے۔ باقی وسلام بیٹا۔